یہودیوں کے ملٹی نیشنل جتنی بڑی بڑی کمپنیز تھی انہوں نے سب سے پہلے میڈیا پہ اعلانات کرنا شروع کر دیا. مختلف این جی اوز کے شکل میں یورپ میں اعلان کرنے لگے کہ آپ تو گھر کے اندر قید ہیں. تو پہلی شرط یہ ہے کہ آپ شادی اتنے سال تک شادی نہیں کریں، 5 سال تک 10 سال تک، جب تک ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہے تب تک آپ شادی نہیں کریں گے. اگر کوئی شادی شدہ ہو تو ان سے یہ وعدہ لیا جاتا تھا کہ آپ نے شادی تو کی ہے مگر جب تک ہماری کمپنی میں ہے آپ بچے دار نہیں ہیں، آپ بچے پیدا نہیں کر سکتے. اب نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا وہ خواتین جو گھروں میں سیکور تھی، پہلے ان کو ظاہری طور پہ نوکریاں دی گئی. اب دنیا نے ترقی کی، جب ترقی کرنے لگے تو خواہش یہ ظاہر کی گئی کہ ان عورتوں کو صرف دفتروں تک محدود نہ رکھیں بلکہ جتنے سوشل میڈیا کے نیٹ ورک ہیں، جتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں، ان خواتین کو ان چیزوں میں انوالو کیا جائے. درود پڑھیے بلند آواز سے. لہذا یورپ میں خواتین کا استحصال وہیں سے شروع ہوا. وہ خاتون جو گھر کے اندر پرامن سکیور زندگی گزار رہی تھی، جب گھر سے باہر نکلی تو مختلف کیسز ہونے لگے. دن میں ہزاروں ریپ کے کیسز ہونے لگے. وجہ کیا بنی؟ خاتون جسے اسلام نے حکم دیا تھا جب تک گھر کی چار دیواری کے اندر ہو تم حفاظت میں ہو، تمہاری عزت محفوظ ہے. جب گھر سے نکلو گی تو نہ خدا تمہاری ضمانت دے سکتا ہے نہ ہی کوئی اور ضمانت دے سکتا ہے. جب تک عورت گھر میں تھی کیوں؟ اب آپ دیکھیں یورپ میں اور کتنی مصیبتیں آئیں. وہ خواتین جو کسی غیر مرد کے ساتھ بات کرنا گوارا نہیں سمجھتی تھی، وہی خواتین مختلف کمپنیز کے لیے تصویریں دینے لگی. مرد کے شو کے کریم کے اوپر برہنہ ہو کے عورتوں کی تصویریں ڈالنے لگی. کیا ضرورت پڑی دنیا کو؟ وہ شو کریم عورت سے کیا ریلیٹڈ؟ ایک پنکھے کی کمپنی ہے، تصویر باہر عورت کی دے رہی ہے چادر اتار کے برہنہ. تو گویا وہ عورت جو پردے میں تھی اسے بالکل بے پردہ کر کے معاشرے کے سامنے لا کے کھڑا کیا. نتیجے میں ریپ کے کیسز زیادہ ہو گئے، نتیجے میں عورت انسیکیور ہو گئی. اسی لیے اسلام نے کہا ہے خبردار مرد گھر سے باہر کام کرے، عورت گھر کے اندر رہے. جب تک گھر کے اندر رہے گی سیکیور رہے گی. اب یورپ والوں کا اس کام کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ عورت جو اپنے کو مرد سمجھ کے باہر نکلی تھی، بڑا خوبصورت نعرہ دیا کمپنی نے، یہودی کمپنی نے کہا تم آزاد، ہم تمہیں آزاد کرنا چاہتے ہیں، مردوں کے برابر لانا چاہتے ہیں. تم میں کس چیز کی کمی ہے؟ تم ڈاکٹر بھی بن سکتی ہو، تم پائلٹ بھی بن سکتی ہو، تم سب کچھ بن سکتی ہو، تم انجینئر بھی بن سکتی ہو، سب کچھ بن سکتی ہو. عورت کو گھر سے باہر نکال دیا. عورت کا ظاہری جسم کو تبدیل کیا، ان کے کپڑے تبدیل کرنے لگے، ان کے جسم کا آدھا حصہ دکھنے لگا، آدھا حصہ انہوں نے چھپا دیا. اب ایک وقت ایسا بھی آیا کہ عورت بیچاری آخر عورت ہے. عورت صرف عورت نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ایک ممتا نام کی چیز بھی ہے. جس کمپنی نے ایگریمنٹ کیا تھا جب تک ہمارے ساتھ ہو بچے پیدا نہیں کرو گی، وہی عورت جب پوری ہونے لگی تو ایک مرتبہ ممتا کی آنکھ گرم ہو گئی، بچے ڈھونڈنے لگی تو بچے تھے نہیں. کیا کرتی؟ نتیجے کے طور پہ بلیاں پالنے لگی. وہی یورپین عورتیں آج دیکھیں آخری عمر میں بلیاں گود میں لیتی ہیں یا کتے گود میں لیتے ہیں اور ان کے اچھے نام بھی رکھتے ہیں، ٹونی، لوزی. اور مرنے سے کچھ دن پہلے وصیت بھی کرتے ہیں کہ میری پوری جائیداد ٹونی کے نام ہے، میری پوری جائیداد لوسی کے نام ہے. بلی کو بیٹی بنا دیا. یعنی نیچر سے ہٹ کے جو بھی کام کریں گے نتیجہ تباہی ہے. اور وہی کلچر جسے یورپ نے وہاں پہ اپلائی کیا تھا ناکام ہو گئے، آہستہ آہستہ ہماری طرف بھیجنے لگے. پچھلے سال آپ نے دیکھا نا اسلام آباد میں عورت آزاد مالک، عورت مالک، عورت آزاد ہے. کون سی آزادی چاہیے؟ جو آزادی اسلام نے دی، اس سے بڑھ کے اسلام میں، اسلام سے بڑھ کے آزادی عورت کو کسی اور مذہب نے دی. درود پڑھیے بلند آواز سے. لہذا نوجوانوں سے گزارش ہے، اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش ہے، سوچے ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا کلچر کس طرف جا رہا ہے.
ہر گھر میں کمانے کی فکر ہے، بیٹا ہے وہ بھی کمائے، بیٹی ہے وہ بھی کمائے، میاں ہے وہ بھی کمائے، بیوی ہے وہ بھی کمائے۔ آپ کمائیں گے تو صحیح، کتنا کمائیں گے؟ 10 لاکھ، 20 لاکھ، 1 کروڑ؟ جس وقت آپ کو بچوں پہ توجہ دینی ہے وہ ٹائم آپ نے آفس میں دے دیا۔ جس ماں کو اپنا ٹائم بچے کو دینا ہے اسی ماں نے اپنا پورا ٹائم آفس میں دے دی۔ اسکول جا رہی ہے جی میڈم، کالج جا رہی ہے، اسکول کمپنی میں جا رہی ہے، دفتر میں جا رہی ہے، پورا ٹائم بچوں کو دینا تھا وہ باہر دے دیا۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ مرد بھی کمانے کے لیے نکلا، بیوی بھی کمانے کے لیے نکلی۔ جب شام کو دونوں تھکے ماندے گھر پہنچے، چھوٹا بچہ 2 سال کا ہے، صبح سے لے کے شام تک ممتا کا منتظر، ماں کی ایک آہٹ کے انتظار میں ہے۔ جب ماں گھر پہ آئی، بچہ ماں سے ملنے کے لیے نزدیک آیا، ماں کہنے لگی بیٹا میرے پاس حوصلہ نہیں ہے، جا ابو سے بات۔ اب بچہ دوڑتا ہوا باپ کے پاس آتا ہے، کہتا بابا مجھے گود میں لے۔ باپ کہتا ہے بیٹا میں بھی تھکا ہوں، ابھی آفس سے آیا ہوں، جا کے ماں سے بات کرتا ہوں۔ وہی بچہ جو آپ کے ممتا کا منتظر تھا، اس کو آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، آپ کے سینے کی ضرورت تھی، وہ پیار آپ نے نہیں دیا۔ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ اس بچے کے ذہن میں ماں باپ کے بارے میں ایک ضد برقرار رہے گی، انتقام کا جذبہ باقی رہے گا۔ آج مائیں آ کے کہتی ہیں مولانا صاحب ہمارے بچے بد اخلاق بن گئے ہیں، باپ کے سامنے بولنے لگے ہیں، ماں کے سامنے بولنے لگے ہیں۔ یہ آپ کو بچوں کو کس نے سکھایا؟ آپ نے خود سکھایا۔ جب بچوں کو ٹائم دینا تھا آپ نے آفس میں دے دیا، جب بیٹی کو ٹائم دینا تھا وہ آپ نے اسکول والوں کو دے دیا، جب تھکے ماندے گھر آ گئے بچہ سامنے آیا آپ نے بچے کو دور بھگا دیا۔ تو جب یہی بچہ بڑا ہوا تو آپ کو گھر سے دور بھگایا۔ اب یورپ کا حال آپ دیکھیں نا، بچے جب بڑے ہوتے ہیں، بچپن میں چھوٹے تھے، ماں باپ نے کیا کیا؟ کاروبار کی خاطر، نوکری کی خاطر، بزنس کی خاطر بچے کو بیبی ہوم بھیج دیا یا نرسنگ اسکول بھیج دیا۔ جو تربیت آپ پیسے دے کے کرا رہے ہیں وہ تربیت نہیں کر سکتے۔ جو ایک ماں خود تربیت کر سکتی ہے وہ پیسوں کے ملازم تربیت نہیں دے سکتے آپ کو بچوں کو۔ وہی یورپ والوں کے ساتھ ہوا، ایک ماں صبح سے لے کے شام تک آفس میں رہتی، بچوں طرف کہیں نہ کہیں یہ بچے کو کچھ بھی نہیں پتا، چاروں طرف بچہ پہلے دیکھتا ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، پھر رونے لگتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ خدا نے اس کی یاد رکھیے، اسی لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ عورت گھر کی 4 دیواری میں بہتر ہے۔ اسی لیے اسلام نے کہا ہے اگر کوئی ماں اپنے بچے کو 1 قطرہ دودھ پلائے تو 70 شہیدوں کے برابر اس کو ثواب ہے۔ 1 قطرہ دودھ، یہ دودھ پلانے کی اتنی طاقت کیوں کی گئی ہے؟ اللہ تو قادر ہے ہر چیز پہ۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں تھا کیا ماں بچے کو کھلا رہی تھی؟ نہیں، یہ تو پروردگار کھلا رہا تھا۔ پھر خدا نے کیوں حکم دیا کہ ماں بچے کو خود دودھ پلائے؟ کوئی اور طریقہ بتا دیتا خدا، نہیں، خدا نے کہا ماں 2 سال تک بچے کو خود دودھ پلائے۔ وجہ کیا ہے؟ صرف دودھ پلانا کام نہیں ہے، صرف پیٹ بھرنے کا مسئلہ نہیں ہے، ہر قطرے کے ساتھ ممتا اس کے وجود میں داخل ہوتا ہے، محبت بچے کے دل میں پیدا ہوتی ہے ماں باپ کے بارے میں۔ وہ جو بچہ فیٹر سے بڑا ہو، جو بچہ نیپل سے بڑا ہو، تو وہ بچہ کل کیا احترام کرے گا والدین کا؟ پہلی منزل تربیت کی یہی ہے کہ ماں باپ بچوں کو ٹائم دے، خصوصاً ماں۔ ہمارے ہاں بھی ابھی یہی کلچر بنتا آ رہا ہے، ماں بھی نوکری کر رہی ہے، باپ بھی نوکری کر رہا ہے، کب تک آپ کمائیں گے؟ جتنا بھی آپ کمائیں گے کس کے لیے کما رہے ہیں؟ جس کے لیے کما رہے ہیں جب وہ کھانے کا وقت آئے گا وہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لاکھوں کروڑوں آپ نے بینک بیلنس جمع کیے، وہی بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ بینک بیلنس آپ سے اٹھا کے آپ سے کہے گا نکل جاؤ اس سے۔ یہی کرنا ہے تو پھر کیجیے نوکری۔ اسلام آپ کو آرام دینا چاہتا ہے۔ آپ خود لوگوں کے ناموں میں آ کے، میڈیا کی باتوں میں آ کے، میڈیا کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ آج میڈیا میں یہودی آپ کو سب سے پہلے یہی کوشش کرتے ہیں، اول تو آپ کو شادی کرنے سے روکتے ہیں، شادی کریں تو بھی بچے پیدا کرنے سے روکتے ہیں۔ ایک بچہ پیدا ہو بھی جائے پھر اعلان کرتے بچے 2 ہی اچھے۔ کس نے کہا 2 ہی اچھے؟ اگر 2 ہی اچھے ہوتے تو احادیث میں اتنی زیادہ تاکید کیوں ہوتی بچوں کے بارے میں؟ باہر آؤ،
بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے. آج اگر بچوں کی تربیت نہ کر سکیں ہم تو یاد رکھیے بچوں کا تو مستقبل تباہ ہوگا ہی، ہمارا بھی مستقبل تباہ ہوگا. ساری زندگی ہم محنت کرتے ہیں تاکہ آخری عمر میں آرام سے زندگی گزار سکے. اگر آخری عمر میں اولڈ ہوم میں گزارنا ہے تو بچوں کو آزاد چھوڑ. ان 2 سال کے بچوں کو ماں کی ضرورت ہے، ماں کی ممتا کی ضرورت ہے. کیوں پڑھی بلند آواز سے نے حکم دیا، مرد کو طاقتور بنا دیا کہ اے مرد تو گھر سے باہر محنت کر، مشقت کر، ریڑھی چلا، ٹریکٹر چلا، جس طرح کرنا ہے تو بچوں کے لیے رزق کما کے لا. عورت کا کام نہیں ہے نوکری کرنا، مرد سے کام. ہم تو عام انسان ہیں. امیر المومنین جیسی شخصیت امیر المومنین بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، شیر خدا بھی ہے. جب مشکل آتی ہے تو یہودی کے بعد میں بھی محنت کرتے ہیں. کبھی آپ نے تاریخ میں نہیں دیکھا ہوگا کہ علی کے ساتھ زہرا گئی ہو کسی بات میں کام کرنے. نہیں، اگر چاہتی تو زہرا بھی جا سکتی تھی. انبیاء کی ہسٹری دیکھیے، جتنے انبیاء ہیں سب چرواہے تھے. کبھی تاریخ میں نہیں ملتا ہے کہ بیویوں کو بھی ساتھ لے کے گئے ہوں چرواہے کے کام کے. بیویاں گھر کے اندر اچھی لگتی ہیں، خواتین گھر کے اندر اچھی لگتی ہیں. وہ خواتین جو گھر سے باہر نکل گئی ہیں، جس دن گھر سے باہر نکل گئی، یاد رکھیے عزت کا جنازہ نکل گیا. ایک بار عزت گھر سے باہر نکل جائے تو اس کو واپس لانا بہت مشکل. یہی وجہ ہے مردوں کے لیے اسلام نے سختی سے کہا ہے کہ محنت کرو، مشقت کرو، چاہے یہودیوں کے بعد میں ہی کام کیوں نہ کرنا پڑے. اپنے بچوں کے لیے رزق حلال تلاش کرو. ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ مسجد پہ جا کے کرتے ہیں، ایسے کیونکہ اسلام نے منع کیا. محنت کرو، مشقت کرو. تنبل سست انسان کو اسلام نے سختی سے منع کیا. امیر المومنین جب ظاہری خلافت پہ پہنچے، جب ظاہری حکومت ملی، فوج نے امیر المومنین سے کہا مولا شہر کا دورہ کراتے ہیں آپ کو. مولا کو لے کے گئے، سب سے پہلے مسجد کوفہ کا دورہ کرایا. دیکھا کونے میں 4-5 نوجوان بیٹھ کے اللہ اللہ یا اللہ تسبیح پڑھ رہے. مولا نے دیکھ کے کہا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ اللہ والے ہیں. مولا مسکرانے لگے، کہا یہ اللہ والے کون سے اللہ والے؟ کہا صبح شام یہ اللہ اللہ کرتے ہیں. امام نے پوچھا یہ کھاتے کہاں سے؟ لوگوں نے کہا مولا یہ کھاتے کچھ بھی نہیں. جب بھوک لگی تو کیا کرتے ہیں؟ کہا محلے والے صدقے کی روٹیاں لا کے ان کو دیتے ہیں، پھر ان کا پیٹ بھرتا ہے. بس یہ سننا تھا. مولا نے کہا کہ ان کے کان پکڑ کے مسجد سے باہر پھینکو. کہا ان سے تو بہتر ہے کوفے کے وہ کتے جو بازار کی حفاظت تو کرتے ہیں. ان تسبیح پڑھنے والوں سے، ان عبادت کرنے والوں سے کوفے کے کتے بہتر ہیں. مولا کا وہ جملہ ہمارے لیے. آج ہم میں طاقت ہے مگر محنت نہیں کرتے، جوانی ہے محنت نہیں کرتے، گھر میں بیٹھے ہوئے رات بھر پبجی کھیلتے رہے. آج اگر آپ محنت نہیں کریں گے، نوجوانوں اگر آج محنت نہیں کریں گے تو کل تمہارا مستقبل بالکل اندھیرا ہے. دنیا بہت فاسٹ ہو چکی ہے. اگر محنت نہیں کریں گے تو آپ کو روز کی دنیا آگے نکل جائے گی، بالکل رون کے آگے نکل جائے گی. پھر آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا. وہ قومیں کبھی زندہ نہیں رہ سکتی جو تنبل ہو. تنبل یعنی سست ہو. وہ پودا جو سست ہو وہ پھل نہیں دے سکتا. اگر آپ پودا زمین پہ ڈالیں، اگر کوئی پودا سست ہوگا وہ بالکل پھل نہیں دے گا. اور وہ انسان جو سست ہے اس کو جینے کا کوئی حق نہیں. یہ دنیا تمہیں جینے نہیں دے گی اگر سستی دکھائی. یاد نوجوانوں سے گزارش ہے کہ محنت کرے، مشقت کرے، کسی کام کے لیے آر نہ سمجھے، ابھی سے محنت کرے. ورنہ کل آپ کی شادی ہوگی تو آپ بھی ایسا ہی کریں گے. رشتہ دیکھنے کے لیے ایسا گھر کا رشتہ ڈھونڈیں گے جہاں لڑکی پڑھی لکھی ہو، نوکری کرنے والی ہو. آپ گھر میں لیٹ کے بیٹھے رہیں گے، بیوی کما کے آپ کو کھلائے، آپ آرام سے کھائیں گے. نہیں، ابھی سے محنت کریں. دن بہ دن دنیا سخت ہوتی جا رہی ہے. ایک پیسہ کمانے کے لیے نہ جانے کتنے جتن انسان کو اٹھانے پڑے. آج تو آپ کو مفت میں مل رہا ہے. والدین کی کمائی آپ کھا رہے ہیں، کبھی زمینیں بیچ کے کھا رہے ہیں، کبھی دکانیں بیچ کے کھا رہے ہیں. جب یہ زمینیں ختم ہوں گی 10 سال بعد، یہ دکانیں ختم ہوں گی تو کیا بیچ کے کھاؤ گے؟ جب تک محنت آپ نہیں کریں گے تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. درود پڑھیے بلند آواز.
تربیت کے اصول کہ مرد گھر کے باہر کے کام انجام دے، عورت گھر کے اندر کے کام انجام دے. اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے نظریات کے ساتھ ساتھ چلے تو یہ گھر جنت بن جائے گا. اگر ان دونوں کے نظریات میں تھوڑا سا بھی فرق آیا تو یہ گھر نہیں رہے گا بلکہ جہنم بن جائے گا. آج ہمارے معاشرے میں گھریلو اختلافات کی وجہ یہی ہے، مصیبت یہی ہے کہ بیوی بھی کما رہی ہے، شوہر بھی کما رہا ہے. بیوی کہہ رہے ہیں میں 20,000 کما رہی ہوں، تم 10,000 کما رہے ہو، اس پہ لڑائی. شوہر کہہ رہا ہے میں 40,000 کما رہا ہوں، تم 20,000 کما رہے ہو، اسی پہ لڑائی. اسلام نے جو طریقہ بتایا تھا کتنا سنہرا طریقہ تھا کہ کہا تھا کہ خاتون تو گھر میں آرام سے بادشاہ بن کے بیٹھ جا، یہ مرد کما کے تمہیں کھلائے گا. لیکن تم نے خود اپنے سر پہ کلہاڑی مار دی. ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو اسی محنت سے پڑھاتے ہیں کہ بیٹی کو پڑھا رہے کر اچھی نوکری ملے. لعنت ہو ایسی سوچ پہ، لعنت ہو. پڑھاؤ اپنے بچوں کو، اس نیت سے پڑھاؤ کہ آج پڑھا رہے ہیں کل یہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں، کل بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں. آج جو بھی بچیاں پڑھ رہی ہیں ہر ایک سے پوچھو، 100 میں سے ایک کو بھی صحیح جواب نہیں ہے. پوچھے کیوں پڑھ رہی ہو، کہہ رہے اچھی نوکری ملے، اچھی جاب ملے. جب معاشرہ اس طرف جا رہا ہو، اس کا تجربہ تو یورپ والوں نے 1000 سال پہلے کیا ہے، ناکام ہو چکے ہیں. اب اس ناکام چیز کو تمہارے سر پہ ڈالا ہے، اب تم اس کو اپلائی کر رہے ہو. یورپ والوں نے 100 سال پہلے اپلائی کیا ہے، نتیجہ یہ نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا نے، قدرت نے عورت کو فزیکلی طور پہ کمزور خلق کیا ہے. اس کی عمر بھی کم ہے جسمانی طور پہ. مرد اگر 80 سال کا بھی ہو، اگر کلر لگائے تو 20 سال کا ہوتا ہے. اگر عورت 40 سال کی بھی ہو، جتنا بھی کلر لگائے اس کی عمر کم نہیں ہے. عمر کم ہے. اس کم عمر میں، کم وقت میں بہتر ہے اپنے بچوں پہ توجہ دیں. اگر 10 سال 20 سال آپ صرف باہر کاروبار یا جاب کرنے لگے تو بچے کہاں جائیں گے؟ یہی بچے ہیں جو کل آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے. یہی بیٹی ہوگی کل آپ کو رلائے گی، یہی بیٹا ہوگا کل آپ کو رلائے گا. جس وقت بچے کو آپ کی ضرورت تھی آپ نے اسے ٹائم نہ دیا. جب آپ کو بچوں کی ضرورت ہوگی، جب آپ کو بچوں کی ضرورت ہوگی، بچے آپ کو ٹائم نہیں دیں گے. کون سے ماں باپ، کون سی رشتے داری، کون سی ممتا؟ یہی وقت ہے. خدا را دنیا گزر جائے گی، آرام سے بھی گزر جائے گی، غریبی میں بھی گزر جائے گی، امیری میں بھی گزر جائے گی، مگر جو نہیں گزرنے والی ہے وہ قبر ہے. آپ کے بچے آپ کے پاس خدا کی امانت ہے. آیت اللہ مظاہری اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت کے بعد پروردگار کی طرف سے سب سے بڑی امانت اولاد کی شکل میں انسان کے پاس. جس طرح قرآن اور اہل بیت کو ہم نے تھامے رکھنا ہے، اسی طرح اولاد کی بھی صحیح تربیت کرنی ہے. جس طرح اہل بیت ہمارے پاس خدا کی امانت ہے، اسی طرح بچے بھی خدا کی سب سے بڑی امانت ہے. جب ہم مریں گے تو سب سے پہلے ہم سے پوچھا جائے گا تم نے قرآن پہ کتنا عمل کیا ہے، اس امانت کے بارے میں. دوسرا سوال ہوگا محبت اہل بیت دل میں کتنی ہے. تیسرا سوال ہوگا بچوں کی تربیت کیسی ہے. اگر آپ سب اسی میں مطمئن ہیں تو بسم اللہ کیجیے نوکری. بیوی بھی نوکری کرے، شوہر بھی نوکری کرے، چاہیے کمائیے. کب تک کمائیں گے؟ کتنا کمائیں گے؟ قارون سے زیادہ کما سکتے ہیں، شداد سے زیادہ کما سکتے ہیں، جس کی چابیاں 1000 اونٹ اٹھا کے لاتی تھی، جس کے خزانے کئی سالوں تک لوگ گن گن کے تھک گئے، گن نہ سکے. جب وہ قارون دنیا سے گیا تو کہنے لگا کہ کچھ بھی لے کے نہیں جا رہا، خالی ہاتھ جا رہا. آپ نے بھی خالی ہاتھ جانا ہے. آپ کے بچوں کو آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے VIP گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے، بڑے مکان کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ممتا کی ضرورت ہے، آپ کے محبت کی ضرورت ہے. اس وقت بچوں پہ توجہ آپ اگر دیں گے تو بڑے ہو کے یہ بچے آپ پہ توجہ دیں گے، اس ماں پہ توجہ دیں گے. یہی سوچیں گے یہ وہ میری ماں ہے جس نے راتوں کو کھڑی ہو کے میرے لیے اپنی نیند قربان کی تھی. یہ میرا وہ باپ ہے جس نے میری تکلیف میں میرے ساتھ دیا.
آج بچے گمراہ ہو رہے ہیں. بچوں جب اکثر ہم کہتے ہیں نوجوان خراب ہو گئے, خراب نہیں, اور بعد میں ہم کہہ رہے بچے خراب ہوتے ہیں, بچے خراب نہیں ہوتے. اب بچے بس خراب ہوتے ہیں, کیوں خراب ہوتے ہیں؟ بچے بگڑتے ہیں تو کیوں بگڑتے ہیں؟ بچوں کے لیے ایک خاص عمر ہوتی ہے, وہ توجہ کے طالب ہوتے ہیں, پیدائش سے لے کے 7 سال تک. یہ بچے والدین کی اشد توجہ کے محتاج ہیں. چھوٹا بچہ 2 سال کی بچی یا بچہ چاہتا ہے کہ میری ماں ہر وقت میرے ساتھ رہے, میرا باپ ہر وقت میرے ساتھ رہے, میرے ناز نخرے برداشت کرے. جب باپ تھک کے آتا ہے, بچہ دن کو گھر میں بیٹھ کے کوئی کارٹون بناتا ہے, چاہتا ہے کہ بابا آئے گا تو بابا کو دکھاؤں گا. جب کارٹون لے کے بچہ باپ کے پاس جاتا ہے, وہی باپ کہتا ہے بیٹا مجھ میں حوصلہ نہیں ہے دیکھنے کا. بچے کے مائنڈ میں کیا ہوتا ہے؟ یا بچہ کوئی چیز سوچتا ہے, چاہتا ہے باپ کے ساتھ شیئر کرے, باپ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ باتیں بچہ ذہن میں رکھتا ہے, دیکھتا ہے, سوچتا ہے کہ میری بات سننے والا کوئی نہیں ہے, میری بات کو ماننے والا کوئی نہیں ہے. اب یہی کمی بچہ ہر روز محسوس کرتا ہے. ایک دن وہ آتا ہے کہ بچے کو اگر کوئی آوارہ دوست مل جائے, خدا نہ خواستہ اگر کوئی آوارہ دوست مل جائے اور اس بچے کی بات آرام سے سننے لگے, تو وہ بچہ اس دوست سے دوستی کر لے, پھر بچہ ہاتھ سے نکلتا. یا کوئی دشمن خدا ہی کیوں نہ ہو, اگر اس بچے پہ توجہ دے تو وہ بچہ اسی کو اپنا دوست سمجھتا ہے. آج ہم کہہ رہے بچے بگڑ گئے, بچے نہیں بگڑے, ہم بگڑ گئے. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے بچوں کو دینے کے لیے, بچے کو ٹائم نہیں دینے کے لیے. گھر میں ہم جاتے ہیں, سارا دن آفس میں تھکتے ہیں, جب گھر جاتے ہیں تو گھر میں موبائل میں فیس بک واٹس ایپ پہ ہمارے پاس موقع ہی نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے بچوں کو دینے کے لیے. پھر کہتے ہیں کہ بچے بگڑ گئے. بچے نہیں بگڑے ہیں, ماں باپ بگڑ گئے, ماں باپ بگڑ گئے. تربیت اولاد کی ضرورت نہیں ہے, آج تربیت والدین کی ضرورت ہے, تربیت والدین کی ضرورت ہے. تھوڑا سا ٹائم دے دیں بچوں کو, دن میں کچھ نہیں تو 2 گھنٹے آپ بچوں کو دے دیں, 1 گھنٹہ بچوں کو دے دیں. ظالم ہے وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے, ظالم ظلم کر رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں بچوں کو. وہی بچہ جس کو والدین نے ٹائم نہیں دیا, وہی بچہ جب بڑا ہوگا تو باغی بنے گا, ٹیررسٹ بنے گا, وہی بچہ دہشت گرد بنے گا, کیونکہ بچپن سے اسے پیار ہی نہیں ملا. وہ ہر ایک کو اپنا دشمن سمجھتا ہے, وہ ہر ایک کو اپنی آزادی کا دشمن سمجھتا ہے. جب وہ معاشرے میں جائے گا تو ہر ایک کو اپنا دشمن سمجھے گا, جس کے نتیجے میں پورا معاشرہ تباہ و برباد ہوگا. کیوں پڑھیے بلند آواز میں. انشاءاللہ یہ دوسری منزل کی تربیت کے حوالے سے کہ والدین بچوں کو خاص ٹائم دے رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ زندگی رہی تو ڈیٹیل کے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کریں گے. عزاداران حسین, ذرا کربلا آ کے دیکھیں, وہاں بھی بچے تو تھے, وہاں بھی مائیں تھیں, وہاں بھی باپ تھے. سلام ہو ان ماؤں پر جنہوں نے علی اکبر جیسے بچے حسین کے حوالے کیے. سلام ہو ایسی ماؤں پر جنہوں نے قاسم جیسے بچے کی تربیت کی. سلام ہو ایسی ماں پر جس نے سکینہ جیسی بیٹی کی تربیت کی. کہ کربلا میں جتنی بھی مشکلات آئیں, ہر مشکل کو ہنس کے سہ لیا کربلا والوں نے. وہ والدین کی تربیت کا اثر تھا. عزاداران حسین, شب عاشور کی رات میرے مولا حسین ہر خیمے کا معائنہ کر رہے ہیں کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خیموں کے اندر کیا ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ ایک خیمے کے پاس گئے, دیکھا علی اکبر کی ماں اکبر کو سامنے رکھ کے خیبر و خندق کے واقعات سنا رہی ہیں کہ میرے لال اکبر کا قربانی کا دن ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میدان سے پیچھے ہٹ جاؤ, میرے مولا حسین سے پہلے قربان ہو جانا. اگلے خیمے میں گئے تو کیا دیکھا, قاسم کی ماں قاسم کو توریاں سنا رہی ہے, میرے لال قاسم تو اتنا چھوٹا ہے, خود سے گھوڑے پہ سوار بھی نہیں ہو سکتا, میرے لال کندھے میں لاج رکھ لینی, بیٹا کل شجاعت کے جوہر دکھانا. اگلے خیمے میں گئے تو کیا دیکھا, رباب اصغر کو گوہد میں لے کے رو رہی ہے, کہہ رہی ہے میرے لال اصغر کل قربانی کا دن ہے,
ہر ماں اپنے لال کو قربان کرے گی. میں کتنی بد نصیب ہوں جو جنگ کے میدان میں نہیں جا سکتا. حسین نے شکر کا سجدہ ادا کیا. آگے بڑھے کیا دیکھا؟ زینب اور محمد کو سامنے بٹھا کے خیبر و خندق کے واقعات سنا رہی ہے. کہہ رہی ہے اور محمد میرے لال کل قربانی کا دن ہے. کہیں ایسا نہ ہو تم سے پہلے اکبر شہید ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو تم سے پہلے قاسم شہید ہو جائے. میرے لال کل شجاعت کے جوہر دکھانا. بچے کہنے لگے اماں کل ماموں سے اجازت دلانا آپ کا کام. شجاعت کے جوہر دکھانا ہمارا کام. بس عاشور کا دن آیا. ایک مرتبہ جناب زینب نے اون محمد کو تیار کیا. تیار کرنے کے بعد اون محمد سے کہا اون محمد ماں کی آخری وصیت سن لو. میرے لال لڑتے لڑتے جب فراق تک پہنچنا خبردار میرے لال پانی نہ پینا کیونکہ حسین کا اصغر پیاسا ہے. میرا اکبر پیاسا ہے. سکینہ پیاسی ہے. اے اون محمد اگر پانی پی لو گے ماں دودھ نہیں بخشے گی. بچوں نے کہا اماں حوصلہ رکھنا ہم حیدر کرار کے پوتے ہیں. ہم کبھی پانی نہیں پیئیں گے. ایک مرتبہ بچوں کو اجازت ملی. مختصر لڑتے لڑتے فرات کے پاس پہنچے. ایک مرتبہ چھوٹے بھائی نے پانی کو ہاتھ میں لیا. بڑے بھائی نے کہا بھیا ارے بھائی ماں کی وصیت بھول گئے. یہ سننا تھا. پانی ہاتھ سے گرایا. پھر دنیا پہ سوار ہوئے. لڑتے رہے. ایسا وقت بھی آیا چھوٹے بیٹے کی آواز آئی ماموں جان ہماری مدد کو آئیے. حسین دوڑے. ایک مرتبہ دونوں بچوں کو اٹھایا. خیمے کے پاس لائے. بیویاں جمع ہو گئی. ماتم شروع ہو گئی. یا حسینہ یا علیہ. کسی بیوی نے کہا ارے زینب کہاں ہے؟ کسی نے دیکھا تو زینب سجدے میں ہے. اب ایک مرتبہ جناب زینب کو بلایا گیا. جناب زینب سے حسین نے کہا بہن زینب ایک مرتبہ اون محمد کو دیکھ لو. زینب نے دونوں آنکھیں بند کی. ایک ہاتھ اون کے سینے پہ رکھا. دوسرا ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھا. کہا اے میرے شہزادو اب میں حسین پہ کیا قربان کروں. زینب نہ روئی مگر کب روئی جب مدینے پہنچی. جب اون محمد کے کمرے میں گئی دو مسلے دیکھے. مسلوں کو سینے سے لگایا.